ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروا غفر لهم رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، رمضان المبارک جب رخصت ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اشہر حج شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے کہلائے جاتے ہیں۔ جب شوال کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے علاقوں سے، ہمارے ملک سے حج کی پروازیں شروع ہو جاتی ہیں اور حجاج بیت اللہ روانہ ہونے لگتے ہیں۔
اور پھر اطراف عالم سے اللہ تعالیٰ کے عشاق جمع ہونے لگتے ہیں اپنے محبوب حقیقی کے بیت میں، کعبۃ اللہ میں اطراف عالم سے عشاق جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں ایک ایسی عجیب کشش رکھی ہے کہ جس نے نہیں دیکھا اس کی بھی چاہت ہے، اس کی بھی تمنا ہے، اس کی بھی طلب ہے، اس کی بھی تڑپ ہے، اس کا بھی جذبہ ہے کہ میں اس بیت کو دیکھوں۔ تحوی الیہ افئدۃ الناس، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس بیت اللہ کی طرف لوگوں کے قلوب کو مائل فرما دیجیے، لوگوں کے قلوب میں اس کا شوق بھر دیجیے۔ تو وہ دعائے ابراہیمی کی تاثیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا وہ بھی جذبہ رکھتا ہے کہ میں دیکھوں، اور جس نے دیکھ لیا اس کی آتش شوق اور بڑھ گئی، اس کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ اب جب حج کے دن آتے ہیں تو اس کے دل کی بے چینی، اس کے دل کی حسرت، اس کے دل کی تڑپ وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ زبان سے ظاہر نہیں کی جاتی۔ ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ سب کو ہی بلا دیں اور بیت اللہ میں حرم میں اتنی وسعت ہو جائے، اتنی برکت ہو جائے کہ ساری دنیا کے مسلمان اگر جمع ہو جائیں تو کمی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، مگر کچھ حکمت کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے سب کو مالدار کر دے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ساری دنیا کو مسلمان کر دے، کوئی بھی قاتل نہ ہو، مگر کچھ حکمت ربانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس میں سے اس نظام حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کو اذن حاضری مل جاتا ہے، کسی کو روک دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی حسرت پر اسے نوازا جاتا ہے۔ محروم کوئی نہیں، ان کے دربار میں محروم کوئی نہیں۔ طالب صادق ہو تو بہت کچھ پا سکتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ صائم الدہر تھے، یعنی دن بھر روزہ رکھتے تھے، قائم اللیل تھے، رات بھر عبادت میں گزارتے تھے، شب و روز ان کے اسی طرح گزر رہے، دن بھر روزہ، قرآن پاک کی تلاوت اور رات بھر قیام تہجد۔ ان کے پڑوس میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، وہ صبح اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا اور لکڑیاں چننے کے لیے جنگل چلا جاتا، جنگل میں جا کے لکڑیاں اکٹھی کرتا، پھر دوپہر تک واپس آتا، پھر اسے بازار میں بیچتا اور غروب تک تھکا ماندہ گھر پہنچتا، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا۔ اور جب رات کو آنکھ کھلتی تو پڑوس میں سے آواز آتی قرآن پاک کی تلاوت، جس کو حسرت ہوتی کہ کتنی اس کو سعادت ہے کہ یہ رات بھر قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، میں کچھ نہیں کر پاتا سوائے فرائض کی ادائیگی کے، یہ کتنا آگے نکل گئے، ان کو کتنا اللہ کا قرب مل گیا، اور ہائے افسوس کہ میں کچھ نہیں کر پاتا۔ تہجد میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، حسرت ہوتی ہے، دل
بے چین ہوتا تھا، تڑپتا تھا، مگر احتیاط نہیں تھا۔ دن بھر لکڑیاں چننی ہیں جنگل کی دھوپ میں، اور پھر اسے اٹھا کے لانا ہے، پھر بازار میں بیچنا ہے، اور پھر شام کو جو چند پیسے ملے گھر والوں کو دینے ہیں۔ تو تھک ہار کے پڑھائی کی پابندی تھی، اور یہ کام بیچارے نہیں کر پاتے، تو انتہائی حسرت رہتی۔ اور جو برابر میں اللہ والے تھے وہ اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، خوب اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ لکڑہارے کا انتقال ہوا، پھر کچھ عرصہ ہوا کہ اللہ والوں کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اللہ والے کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا ہوا معاملہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرما دیا اور نواز کیا اور میری بخشش فرما دی اور بہت کچھ عطا فرما۔ مگر ایک بات بتاؤں کہ وہ جو میرا پڑوسی ہے نا لکڑہارا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا، وہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ اس کی حسرت نے تو مجھ سے بہت آگے کر دیا۔ عمل نہیں تھا، عمل کرنے کی طاقت ہمت نہیں تھی، مگر حسرت تھی کہ میں کر نہیں پایا۔ اس حسرت نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ تو جو نہیں جا سک رہے اور دل ان کے تڑپتے ہیں، تو یہ حسرت اللہ تعالیٰ دیکھتے، وہ محروم نہیں ہوتے، انہیں یہاں بھی نوازے جاتے۔ اور جو جا رہے ہیں انہیں حاضری کا موقع ملا، شاہی دربار میں جا رہے ہیں تو وہاں کے آداب کا خیال کریں۔ یہ حدیث پاک آئی کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، خالق کائنات کے مہمان، وفود الرحمان، رحمان کے وفد ہیں۔ تو ان کی بہت اونچی شان ہے، بہت اونچا مقام ہے، مگر ہم لوگ مادیت میں اتنے پھنس گئے، اتنے ڈوب چکے کہ اب ہمیں ان مبارک عبادات کی کیفیات، سرور وہ کچھ نہیں ملتا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان عبادات کو ہم نے رسوم اور رواج کا تابع بنا۔ عبادات کے اندر رسوم اور رواج کو داخل کر، جس کی وجہ سے ان عبادات کی روح ختم ہو گئی، ان عبادات کی حقیقت، کیفیات، جذبات سب رخصت ہو، سب رسوم اور رواج کی نظر ہو۔ لہذا آج چند انہی باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اب الحمدللہ حجاج کرام کی روانگی کا وقت قریب آ رہا ہے، تو حجاج کرام سے ملنے والوں کے لیے کیا آداب ہے، اور جو حج پہ جا رہے ہیں حضرات حجاج کرام، ان کے لیے کیا آداب ہے، کن صورتوں کو اختیار کرنا، کون سے آداب کو اختیار کرنا۔ دیکھیے، رسوم اور رواج کی پابندی تو اتنی زیادہ کہ ہر بات کا خیال رکھا جائے، اور سفر کے آداب کیا ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کس طرح گھر سے نکلنا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ توجہ تو مہمانوں کو سنبھالنے پر ہے، حاجی صاحب مہمانوں کو سنبھالیں گے، 2 بسوں کا انتظام دیں، تو وہ بیچارے مہمانوں کے سنبھالنے میں اتنے متفکر ہوتے ہیں کہ جو کرنے کا کام تھا، جو اس سفر کی روحانیت کو حاصل کرنے والی چیزیں، یعنی گھر سے نکلتے ہوئے کن دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کن آداب کا خیال رکھنا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ آج اللہ کہتے ہیں بس غصہ ہے، فرض واجب ادا ہو جائے بس کافی ہے۔
اور مستحب اور یہ چیزیں بچی کہ کیا کریں، مہمانوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو اب بتائیے کہ جس سفر کا آغاز اتنا بڑا سفر کہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں جو انوار برکات تھی ان کو لینے جا رہے ہیں، اور اس کا آغاز وہ رسوم اور رواج کی پابندیوں سے ہو رہا ہے کہ 2 دن پہلے سے ملنے جلنے والوں کی آمد ہے، اور ملنے جلنے والے ہدایہ لے کر آ رہے ہیں۔ بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں ہدیے دے رہے ہیں؟ کیوں مٹھائی کے ڈبے دے رہے ہیں؟ کیوں کیک کے ڈبے دے رہے ہیں؟ کیوں شربتوں کی بوتل دے رہے ہیں؟ کیوں لفافے دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا غرض ہے دینے والوں کی، اور کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے لینے والوں کا؟ عورتوں میں بھی یہ بات بہت زیادہ ہے اور مردوں میں بھی، یعنی روانگی سے 2 دن پہلے آپ دیکھیں کہ ان حاجیوں کے گھر پر ایک رکھ جگہ کی کیفیت ہوتی ہے، اور ملنے جلنے والوں کی آمد ہے۔ اس حد تک تو صحیح تھا کہ ملنے جلنے والے آتے، دعا کی درخواست کرتے، جیسا کہ اب حدیث میں آ رہا ہے، ان سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے اور واپس آ جاتے۔ اس حد تک تو ملاقات بہت اچھا تھا، اور اس حد تک ملاقات مستحب بھی تھی، اور یہی آگے بڑھ کے رسوم اور رواج کا سبب بن گئی کہ پہلے بزرگان دین یہ فرما دیتے تھے، علماء کرام یہ فرما دیتے تھے کہ بھئی جانے سے پہلے سب اقربا کو جمع کر لیا جائے، ان سے معافی تلافی کر لی جائے، اور جو ہے کہا سنا معاف کرا لیا جائے کہ لمبا سفر ہے، نہ معلوم واپسی ہو نہ ہو، اور پیدل سفر ہوتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو وہ جمع ہو جاتے تھے رشتے دار، آپس میں کہا سنا معاف ہو جاتا تھا، ایک دوسرے کو دل سے دعائیں دے دیتے تھے، اور بس نہ کوئی لینا ہوتا تھا نہ دینا ہوتا تھا، نہ رسوم تھے نہ رواج تھے، بس یہ تھا۔ اب بات آگے بڑھی اور آنے والوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ کیسے جائیں، کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، اور ہار بھی پہنائیں اور کچھ ہدیہ بھی دیں، جس کا جتنا تعلق وہ اپنے تعلق کو کے اظہار کو ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے آپ سے اتنا تعلق ہے۔ دور کا دوست ہے تو 20 روپے والا ہار لے آئے، زیادہ قریبی ہے تو 50 والا لے آئے، اور زیادہ کوئی اپنا تعلق ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ 100 روپے والا ہار لے آئے۔ ان ہار سے تعلقات کی کیٹیگریاں پتہ چل رہی۔ اب بتائیے یہ کیا چیز ہے، اسے ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ کیا ہماری شریعت ان باتوں کی اجازت دے گی کہ ہم اس طرح ریاکاریاں کریں؟ تعلق کو تو ایک جذبے کا نام ہے قلبی، کہتے ہیں قلب کو قلب سے راحت ہوتی ہے، تو وہ تو ایک اندر کی کیفیت ہے کہ جن کا قلبی تعلق ہوتا ہے وہ آپس میں ملے بغیر رہ نہیں سکتے، ملتے ہیں سکون ہوتا ہے، نہیں ملتے بے چینی ہوتی ہے۔ وہ تو ایک قلبی تعلق کا نام ہے۔ اس قلبی تعلق کو کے اظہار کو ظاہری سبب کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک کیفیت قلبی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ جن کے دلوں کو جوڑ دیا وہ رہ نہیں پاتے۔ تو اب یہ ان چیزوں کو ہم کس چیز کا نام دیں گے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ان کی زندگیوں سے یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ بھئی وہ رخصت ہو رہے ہیں اور لوگ ملنے آ رہے ہیں اور ہدایہ دے رہے ہیں اور جو ہے اس قسم کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، ایسی کوئی بات ان اللہ والوں کی زندگی میں ملتی ہے؟ ہاں،
جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فکر ہے اس بات کی کہ حاضری کے آداب کیسے ہوں گے ادا، کیسے میں اس در کا جاؤں گا، کہیں وہاں کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں وہاں محرومی نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ یہ فکر تو تھی۔ آج آپ دیکھ لیجیے کتنے حاجیوں میں یہ فکر ہے کہ بھئی وہاں کے ادب نصیب ہو جائے، وہاں کی بے ادبی سے بچ جاؤں، کیا تدبیر اختیار کروں کہ وہاں کے سارے انوار برکات سمیٹ کر لے آؤں۔ کتنے حجاج کرام کو اس کی فکر ہے، اور کتنوں کو یہ فکر ہے کہ بھئی جانا ہے تو کتنی بچیں کرنی ہے، کتنے ساتھیوں کو دعوت دینی ہے، کس کس کو بلانا ہے، کس کس کو نہیں بلانا، کس کو نہیں بلائیں گے تو ناراض ہوگا، کتنے گھر، کون سے گھر سے کتنے افراد کو بلانا ہے، کتنوں کو نہیں بلانا۔ یہ فکر تو ہے اکثر حجاج کرام۔ یہ فکر نہیں ہے کہ کیسے ادائیگی ارکان صحیح ہو جائے، کیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیسے ایسے حاضری ملے کہ سارے انوار برکات وہاں کے آنے میں نصیب ہو جائے۔ اس کی فکر خال ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور رسوم رواج کی فکر ہر ایک کو ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے جب آدمی نے حاجی کو ہدیہ دے دیا، تب حاجی صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ فلاں نے مجھے اتنے روپے والا کباب دینا ہے اور اتنے روپے والے مٹھائی کا ڈبہ دیا ہے۔ اب یہ اتنا کیلکولیشن وہ کرتا ہے۔ پھر جب وہ بیت اللہ سے مسجد کی طرف، گھر سے بیت اللہ کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اسے چیزیں نظر آتی ہیں، 2 ریال کی، 5 ریال کی، 10 ریال کی، 20 ریال کی۔ اب اس کا ذہن کیلکولیٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ 2 ریال کی چیز ہے، 50 روپے کی بنی، اور فلاں نے مجھے 10 روپے کا ہار پہنایا تھا اور 100 روپے کی پیٹی دی تھی مٹھائی کی، تو اب میں اس کو تو یہ دے دوں، فلاں کو یہ دے دوں، فلاں کو یہ دے دوں، اس کے لیے یہ مناسب رہے گا، اس کے لیے یہ مناسب رہے گا۔ دیکھیے ان رسوم اور رواج کی نحوست کیا پڑ رہی ہے کہ جس کو اپنے ہوٹل سے بیت اللہ جاتے ہوئے بیت اللہ کی عظمت کا استحضار کرنا تھا کہ کہاں جا رہا ہوں، کس جگہ جا رہا ہوں، وہ کوئی تصور نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بھئی فلاں نے یہ دیا، یہی عورتوں کا حال کہ فلاں کے گھر سے یہ آیا تھا، فلاں کے گھر سے یہ آیا تھا، فلاں کی بیٹی کے لیے یہ خریدنا ہے، فلاں کے بچے کے لیے یہ خریدنا ہے، یہ نہیں خریدیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور مسجد حرم آتے جاتے وہ جو چیزیں بیچ رہے ہیں ان چیزوں کی طرف، ان دنیا کی طرف نگاہ ہے، کون سی چیزیں خریدنی ہیں، کون سی کب خریدنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب جب یہ کیفیات کے ساتھ حج ہوگا تو کیا انوار ملیں گے، کیا برکات ملیں گے، کیا اس حج کی تاثیر زندگی پر اثر انداز ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا دیکھ لیجیے اللہ کے محبوب اس حدیث میں آیا کہ حاجی جب حج سے واپس آتا ہے تو اس طرح لوٹتا ہے کہ جیسے آج کی ماں کے پیٹ سے جنا گیا، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو۔ اب عالم یہ ہے کہ اتنا سامان خرید لیا کہ 32 کلو کی اجازت اور سامان 80 کلو ہے، 50 کلو زیادہ ہے۔ اب وہ وہاں رشوت دیں گے اور رشوت دے کر اپنا سامان کلیئر کرا دیں گے۔ حاجی صاحب ایسے ہو رہے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو کر آ رہے ہیں، اور آج الراجی والمرتشی کلاہما فی النار اس حدیث کے مطابق کتنے حاجی ہیں جو اتنا سامان خرید رہے ہیں؟ دیکھ لیجیے، جائزہ لے لیجیے۔ تو یہ اتنا سارا سامان کیوں خریدا؟ وہ آج جو روانہ ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے انہیں پہنچے دیے نا، تو اس کو فکر ہے بیچارے کو کہ بھائی انہوں نے مجھے دیے تو میں کیسے انہیں نہیں دوں۔ ادلا بدلا تو ہے ہمارے یہاں۔ آج ہدایا نہیں رہے، تبادلے ہو گئے۔
اس کو یہ دینا ہے، اس نے یہ دیا تو میں یہ دے دوں، اس نے یہ دیا تو میں یہ دے دوں، تبادلے ہو گئے، ہدیے نہ رہے۔ لہذا اس کا سارا ذہن اسی طرف رہتا ہے سارے حج میں۔ اور اللہ معاف کرے، حج کے دوران میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس خریداری پر۔ شوہر کہتا ہے یہ نہیں خریدو، کہتا ہے نہیں یہ خرید لیں۔ بیوی کہتی ہے یہ خریدنا ہے، شوہر کہتا ہے یہ نہیں خریدنا۔ شوہر کہتا ہے یہ خریدنا ہے، بیوی کہتی ہے یہ نہیں خریدنا۔ اس پر لڑائیاں ہوتی۔ اب بتاؤ کہ کیا انوار ملیں گے، برکات ملے گا؟ جس حج کے دوران میاں بیوی ان باتوں پہ لڑ رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، بیوی شوہر سے بات نہیں کر رہی، شوہر بیوی سے بات نہیں کر رہا، اور بیت اللہ کی حاضری ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، نہ بیوی کا دل طواف میں لگ رہا ہے، نہ شوہر کا لگ رہا ہے۔ شوہر کہہ رہا ہے یہ میری بات نہیں مانتی ہے، یہ میری بات نہیں مانتا، اور دونوں اس طرح طواف بھی کر رہے ہیں، حرم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، مسجد عائشہ سے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایسے دلوں پر کیا رحمت الہی برسے گی؟ بیت اللہ پر 120 رحمتیں برسیں۔ اب حدیث میں آتے ہیں 8 طواف کرنے والوں پہ برسیں اور 40 نماز پڑھنے والوں اور 20 بیت اللہ کو صرف دیکھنے والوں، بیٹھے بیٹھے اس بیت اللہ کو دیکھ تو ان پر 20 رحمتیں برسیں۔ اب بتائیے کہ جس میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے خریداری پر اور وہ طواف کر رہے ہیں، تو رحمت ان کے قلب پہ آ رہی ہے اور باہر نکل رہی ہے۔ جیسے کہ آدمی پیالہ لے اور اس میں بیچ میں سوراخ کر دے، اب وہ پانی کے لیے بھرے گا تو پانی آئے گا پیالے میں، نکل جائے گا۔ اب وہ کیونکہ پیالہ ٹوٹا ہوا ہے، نیچے سے سارا پانی نکل رہا ہے، یہ نہیں کہ پانی نہیں آ رہا، تو یہ نہیں کہ وہاں ملے گا کچھ نہیں، بہت کچھ ملے گا، ہر حاجی کو ملے گا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے اللہ کے نام سے لاکھوں روپے اس نے خرچ کیے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی بھیج دیں گے؟ خوب دیں گے، مگر اس کا کٹورا ہی ٹوٹا تو کیسے ملے گا؟ ایک بزرگ سے میں نے عرض کی کہ حضرت کچھ عطا فرما دیجیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ معرفت عطا فرمائی ہے، تو مجھے بھی کچھ دے دو اس میں۔ تو انہوں نے عجیب بات فرمائی، اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا کہ پیالہ تو لے کر آؤ، پیالہ تو لائے نہیں، کیسے دوں؟ اب وہ مجھے حضرت مذاق فرما رہے ہیں، تو بس بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ پیالے سے مراد یہ تھا کہ طلب صادق تو لاؤ تو کچھ تمہیں ملے۔ طلب صادق تو ہے نہیں، خالی لفاظی ہے، خالی باتیں ہیں کہ دے دو، ایسے کیسے ملے گا؟ طلب صادق ہو تو ملے گا۔ تو اب یہاں دل کے پیالہ تو ٹوٹا ہوا ہے، دنیا کی رسوم اور رواج کی پابندیوں کے چکر میں سارا دل متاثر ہے، اور اس حال میں طواف ہو رہا ہے تو وہ 60 رحمتیں تو آئی ہیں، مگر وہ کہاں رکے گی؟ نکل جائیں گے۔ اسی لیے حجاج بیت اللہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر ہی رشوت کا عمل ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا۔ کبھی خوش ہو رہا ہے کہ یار میرا مال نکل گیا، 50 ریال دیے اور سارا کلیئر کرا دیا۔ اور اللہ معاف کرے، بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے حاجیوں کو بھی کہتے لاؤ تمہارا بھی کام کرا تو 50 ریال دو تمہارا کام کرا، اور خوش ہوتے ہیں کہ میں حاجیوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ رشوت کے معاملے میں دلال بن رہا ہے اور کہہ رہا میں حاجیوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ دیکھیے تو ان سب باتوں کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ یہ آج سے گفتگو ہوتے ہوئے ہم ہدیے تحفے دے رہے ہیں نا، یہ بنیاد ہے ان حج کے انوار برکات سے ملنے کے، لہذا ان کو ختم کرنا۔ تو جانے والوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ ہر اس قسم کی کوئی پارٹیاں ہی نہ کریں، حج ملن پارٹی یا مہمانوں کو جمع کرنا، یا یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ناجائز ہے، کوئی گناہ ہے، اس طرح جمع کر لیا تو کوئی کبیرہ گناہ کر لیا،
دیکھیے آداب بتا رہے کہ اس طرح کرنے سے مفاسد زیادہ ہیں، فائدہ کم ہے، اور تاجر آدمی پروفٹ کو دیکھتا ہے، جس چیز میں پروفٹ زیادہ اس کو کرتا ہے، جس میں لاس کا خطرہ ہوتا ہے اسے نہیں کرتا، اس تجارت میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اس مال کو نہیں دیتا جس میں نقصان کا خطرہ ہو، جس میں پروفٹ ہو اس کو دیکھتا۔ تو اس گیدرنگ کے اور اس حج ملن پارٹی کے مفاسد زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، خسارہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل فون کا زمانہ ہے، پہلے زمانے میں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ بھئی سب سے مل کر آ جاؤ اور ماں کی تلافی کر لو، 6 مہینے کے سفر ہوتے تھے، واپسی کے امکان ہوتے بھی تھے نہیں بھی ہوتے تھے، اور اب تو پل پل کی خبر ہے، فاصلے مٹ گئے، میڈیا کا دور ہے اور موبائل فون کا دور ہے، منٹ منٹ کی تو خبر ہے، ابھی حاجی صاحب کا ہے، ابھی کہاں ہے، ہر چیز کی پتہ ہے۔ جب ہر چیز کی پتہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو جاتے وقت فون پر سب رشتے داروں سے الگ طرح کر لیجیے کہ بھائی دیکھو ہم جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور وہ دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعاؤں کو کہہ دیں کہ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، اور جو اسی طریقے سے جو حاجیوں کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ بھی فون پر ان کو دعا کی درخواست کریں۔ آسان کام ہے، ان کا بھی وقت بچے گا، ان کا بھی وقت بچے گا، مقصود کو دعا کی درخواست تھا وہ فون پر بھی حاصل ہو سکتا ہے، تو جو مقصود حاصل ہو گیا تو پھر وقت کو بچانا چاہیے، دوسری قیمتی مشغلے میں لگانا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو حاجی کی آخری رات ہوتی ہے وہ بڑی رت جگہ کی ہوتی ہے، پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ کی رات ہوتی ہے، پھر اگلا بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے تھکا تھکایا، اب تھکا تھکایا حاجی ہے اور وہاں ہر ایک کو تکڑ ہوتی ہے کہ جلدی سے احرام کھولے، جلدی سے عمرہ کریں، جلدی سے فارغ ہو جائے، گویا جلدی جلدی اس بوجھ کو اتارے۔ وہ لباس جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے، مگر ہر ایک کو وہاں جا کے یہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے عمرہ کر لوں، جلدی سے عمرہ کر لوں تاکہ یہ پابندی ختم ہو۔ تو جلدی جلدی کام کیا ہے وہاں ہمارا جو ہم اتنی ٹکر کر رہے ہیں، اتنی جلدی کر رہے ہیں؟ دیر سے کر لیں، اطمینان سے کر لیں، ذرا آرام کر لیں، ذرا سکون ہو جائے، طبیعت میں بشاشت آ جائے، ہمت آ جائے، قوت آ جائے، ایک دن 2 دن کی تھکن ہماری کچھ نیند کر کے اتر جائے، پھر بشاشت کے ساتھ اللہ کے پیٹ سے چکر رہا ہے، پھر دیکھیے کیا انوار ملتے ہیں، برکات ملتے ہیں۔ مگر ان باتوں کی طرف کوئی توجہ ہے، وہ تو ایک فرض اتارنا مقصود تھا کہ جلدی سے فرض اتر جائے، بس اس لیے آج ہمیں انوار برکات کے ملتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ملنے جلنے کے اعتبار سے فون پر معذرت الگ طرح کر لی جائے، اور جو ہے جو آ جائیں محبت سے مل لیا جائے اور درخواست کر دی جائے، جو حاجیوں کو رخصت کرنے والے ہیں وہ حاجیوں سے دعا کی درخواست کریں۔ ثابت ہے اللہ کے محبوب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے بھیا مجھے اپنی دعا میں نہ بھلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرے پر جا رہے تھے تو حضور سے ملنے آئے، تو حضور نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضور نبی نے امتی سے درخواست فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کے مقام ہیں، امت کو تعلیم ہے، لہذا ضرور دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ جا کر کریں، فون پر کریں، کوئی حرج نہیں، یہ ثابت ہے۔ تو جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اب دعا کی درخواست کرنے کے لیے جانے میں پھل لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مٹھائی کی پیٹی لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اور چیز لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، تو دعا کی درخواست کر دی جائے، اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اگر یاد رہے تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارا پیغام پہنچا دیں، یاد رہے، یعنی اس کو لازم نہ کر دیا جائے کہ بھی پہنچانا، ضرور پہنچانا، تاکید کر رہا ہوں، تو اس سے ان کو حاجی پر پہنچانا لازم ہو جائے گا، وہ نہیں پہنچ جائے گا گناہ گار ہو جائے گا۔ ایسے دعا کر کے بھی یاد آئے جائے تو ہمیں بھی یاد رکھ لینا بھائی دعا، اور حاجی بھی ان سے کہہ دیں انشاءاللہ ہم ضرور دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم ضرور آپ کا سلام
انشاءاللہ کے ساتھ کہہ دے، تاکہ لزوم نہ رہے کہ اگر اللہ نے چاہا مجھے یاد رہا تو میں ضرور آپ کا سلام عرض کروں گا، اور انشاءاللہ یاد رہا تو میں ضرور آپ کے لیے دعا کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ اس طرح یہ کہہ دے اور جانے سے پہلے کی دعاؤں کا، آداب کا پورا اہتمام کرے۔ جو علماء سے پوچھی کہ بھئی مجھے حج پر جانے سے پہلے کن آداب کا خیال رکھنا ہے، ان آداب کے اختیار کرنے پر زیادہ توجہ ہو، مہمانوں کی بھیڑ بھاڑ کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو۔ مجھے جانا ہے، میں کن آداب کے ساتھ یہاں سے نکلوں، کون کون سی دعائیں کر کے نکلوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس موقع پر کون سی دعائیں کی ہیں۔ یہ جو اس وقت کی دعائیں ہیں یہ گھر والوں کے لیے توشہ ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ وہ اللہ کی امان میں دے کے جائے اپنے گھر والوں، اور یوں کہہ کے جائے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ گھر والے اسے دعائیں دیں، استودعکم اللہ فی دینک وامانتک وخواتیم عملک۔ اب یہ جو مضمون دعائیں ہیں یہ تو دینے کا رواج ہی نہ اس کی طرف دھیان ہے، نہ توجہ ہے کہ بھئی رخصت کرنے والے کون سی دعا دیں اور رخصت ہونے والا انہیں کون سی دعا دے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ تو سب ختم، جو نہ کرنے کے کام ہے اس کو اتنا لازم، اتنا ضروری کہ فرض واجب کا درجہ کہ بھئی یہ تو کرنا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے اور دنیا کیا کہے گی، اور بھئی یہ کچھ دنیا داری بھی ہوتی ہے، خالی خوش نہیں ہو جانا چاہیے، سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بھائی عبادت کر رہے ہیں، اپنا حج کے فرض ادا کر رہے ہیں، اس میں ساری دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے کہ کہتے بھی دنیا داری بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم، اللہ نے موقع دیا ہے، سعادت دی ہے، اب ہم جا رہے ہیں تو کم از کم آداب کی رعایت کرتے ہوئے جائیں اور ان چیزوں سے بچیں۔ اور جو رخصت کرنے والے ہیں وہ ہار نہ ڈالیں، بلکہ ہار کی جگہ اتنی رقم، 20 روپے کا ہار ڈالنا تھا تو 20 روپے، 50 روپے کا ہار ڈالنا تھا تو 50 روپے، 100 روپے کا ہار ڈالنا تھا تو 100 روپے صدقہ حاجی صاحب کے لیے، اور دعا کریں کہ یا اللہ اس صدقے کی برکت سے ہمارے ان حاجی صاحب کے سفر کو آسان فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے، سارے سفر میں ان کے لیے آسانی ہو، سارے سفر میں ان کے لیے سہولت ہو، اور تمام ارکان یا اللہ ان کے خیر و خوبی سے پورے ہو جائیں اور ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں کہ وہ اس دعا پر آمین کہے اور پھر اس آدمی کے لیے یہ دعا کرے جو یہ دوسرے کے لیے کرے۔ یعنی جب ہم نے کہا یا اللہ اس حاجی کے سفر کو آسان فرما، اس کے سفر کو قبول فرما، اس کے حج کو مبرور اور مقبول فرما، تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس کو بھی حج کی سعادت عطا فرما، اس کے حج کو بھی قبول فرما، اس کے لیے بھی آسانی فرما، تو ہمیں فرشتے کی دعائیں ملے گی۔ اب بتاؤ، اب ہار ڈالنا زیادہ بہتر رہا کہ جس میں دنیا داری ہی دنیا داری تھی، دکھلاوا ہی دکھلاوا تھا، اپنی خواہش ہی خواہش تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے بالمقابل صدقے کا ثواب مل گیا، اور صدقے سے رد بلا ہوتی ہے، بلائیں ٹل گئی، اور حاجی صاحب کے لیے جو ہم نے صدقہ کر کے دعا کی، ایک فرشتے نے ہمارے لیے دعا کی۔ بتاؤ وہی ہار کی رقم سے ہم نے کیا کچھ کما لیا اور کتنا فائدہ حاجی کو پہنچ گیا۔ ہار گلے میں ڈالا، اتار دیا حاجی نے، کیا فائدہ ملا حاجی کو آپ کے ہار ڈالنے سے؟ اور آپ نے صدقہ کیا تو حاجی کا کتنا بھلا ہوا اور آپ کو کتنا اجر ملا، اور ہار ڈالنے کا آپ کو کیا ثواب ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، بس یہ خواہش ہی پوری ہو گئی۔ تو اس لیے بھائی جب دنیا کے معاملے میں ہم بڑے تیز ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے چالاک ہیں، تو آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی ہمیں چوکنا رہنا ہے، نفس و شیطان کی خواہش سے نہیں، کی باتوں سے نہیں آنا۔ تو اس میں کیا حرج ہے؟ خوشی کا اظہار ہے، ہار ڈال دیا تو کیا حرج ہے؟ خوشی کا اظہار ہے، کیا خوشی کا اظہار کرنا منع ہے اسلام میں؟ کتنے لوگ بیچارے اس طرح اعتراض کر ڈالتے ہیں۔ تو بھائی یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ہار ڈالنا حرام ہے، یہ تو نہیں کہا جا رہا۔ ہم تو آج لاجک کا دور ہے، ہر چیز کی لاجک، ہر چیز کی حکمت، ہر چیز کی وجہ، تو ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ہار ڈالنے میں کیا نقصان ہے، اور ہار نہ ڈالنے، ہار کے بجائے صدقہ کر دینے کے کیا کیا فائدے ہیں۔
دونوں میں فائدہ دیکھ لو، زمین آسمان کا فرق ہے، تو پھر کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ صرف یہ کہہ کر ارے بھائی حرج کیا ہے، اس میں خوشی کا اظہار ہے، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو کوئی دین اس سے منع تھوڑی کرتا ہے، تو اسلام اس سے روکتا تھوڑی، تو ٹھیک ہے اپنا نقصان کیجیے، کون منع کرتا؟ مگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدمی دنیا کے معاملے میں جب چالاکی اختیار کرتا ہے تو دین کے معاملے میں بھی چالاک بنے، کیوں اپنا پروفٹ کا لوٹ کرتے ہیں، کیوں اپنے 20 روپے 100 روپے ضائع کرتے ہیں؟ بس فائد کے اظہار میں ضائع ہو، زیادہ سے زیادہ مباح ہے، ثواب تو کچھ بھی نہیں ملا، مباح ہوا نا، بس ایک اپنی فائد پوری کر لی، ٹھیک ہے مباح ہوا، کوئی ثواب نہیں، نہ حاجی کو کوئی فائدہ، نہ آپ کو کوئی فائدہ، نہ دنیا میں کوئی فائدہ، نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ اس کے بجائے یہی رقم سستے میں جاتی تو کیا کچھ فائدہ آپ کا ہوتا، کیا کچھ فائدہ حاجی کا ہوتا، اور پھر آپ سستا کر کے جو دعائیں کرتے تو فرشتے کی دعائیں آپ کو ملتی۔ اس لیے آدمی ہر عمل کرے تو سوچے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں حاجی کو یہ ہدیہ دینے جا رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں؟ تو یہ رشتے داروں میں جو لینے کا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف دنیا داری ہے۔ یہ ہے کہ بھائی نہیں دیں گے، لڑکی والے ہیں نہیں دیں گے تو لڑکے والے ناراض ہو جائیں گے، اور بھائی اب یہ مسئلہ ہے فلاں کی ساس ناراض ہو جائے گی، فلاں کی نند ناراض ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس لیے دے رہے ہیں، اور بساط سے بڑھ کر دے رہے ہیں، اپنی بساط سے بڑھ کر دے رہے ہیں، یعنی حیثیت نہیں ہے جو ہے مہنگا کیک دینے، مگر دینا پڑ رہا ہے کہ بھائی کیا کریں گے، تو لڑکی والوں کو تو دینا پڑے گا بھائی، اور بھائی حافظ کی ربڑی دیں گے، چھوٹی گٹی کی مٹھائی نہیں دیں گے، اور دوسری جگہ وہ چھوٹی گٹی کی مٹھائی بھی چل جائے گی۔ تو یہ ریاکاری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو ہم مسلمان ان چکروں میں پڑ گئے، اور حج جیسی قیمتی عبادت، حج جیسی عبادت کے جو زندگی بدلنے والا عمل تھا، بزرگوں سے سنا ہے کہ حج کرنے کے بعد اگر آدمی کی زندگی بدل جائے تو سمجھو کہ اس کا حج مقبول ہے، مبرور ہے، بس اب کیونکہ حدیث میں آیا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ کیا مطلب کہ اب یہ موت تک جنت والے کام کرے، جہنم والے کام سے اس کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کو حج مبرور مل گیا کہ جس کا بدلہ جنت ہے۔ جنت کے معنی یہ ہوئے کہ اب یہ جنت والے کاموں میں لگے گا اور جہنم والے کاموں سے بچے گا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں اور نمازوں کی پرواہ نہیں، ایئرپورٹ پہ نماز قضا ہو رہی ہے، اسے مہمانوں سے ملنے کی تو فکر ہے، فلاں سے بھی مل لوں، فلاں سے بھی مل لوں، اور نماز قضا ہو رہی ہے، وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے۔ نماز کی فکر نہیں کہ کیسے نماز پڑھوں، جماعت سے پڑھوں تاکہ میری جماعت فوت نہ ہو، کیا صورت اختیار کروں، تو جماعت کی کوئی فکر نہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں، ملنے ملانے کی فکر ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے، لہٰذا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات ملنے ملانے کے چکر میں فلائٹ بھی نکل جاتی ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، اور ایسے بہت سے کیس ہوئے۔ لہٰذا یہ بسیں لے کر جانا اور جو ہے بڑے مہمانوں کو لے کر جانا اور ان چکروں میں پڑنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعوتیں کرنا اور دعوتیں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے رشتے داروں کے، آج اس کے گھر دعوت ہے، آج فلاں کے گھر دعوت ہے، آج فلاں کے گھر دعوت ہے، اور یہ سب دعوتیں نبھانا ضروری ہے، حاجی کو جانا ضروری ہے اور ان کو دعوت کرنا ضروری ہے۔ وہ سوچتے ہیں ان کی تاریخیں آ گئیں، حالانکہ گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، مگر کہتے نہیں کہ دعوت تو کرنی پڑے گی ورنہ تو ان کو ناراضی ہو جائے گی، اور حاجی صاحبان کو وقت ہے نہیں ہے، ان کو جانا ضروری ہے کہ نہیں جائیں گے تو ناراض ہوں گے، کیا کریں، جانا پڑے گا۔ دونوں طرف تکلف، دونوں طرف بناوٹ، دونوں طرف تکلف، تو ایسے میں کیا برکتیں ملیں گی، کیا خیریں ملیں گی، اسی لیے تناؤ بڑھتا ہے۔ اور حج سے واپسی میں آ کر ہدیے دینے لینے میں ہی کتنے گھروں میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، اور 2 مہینے گزر جاتے ہیں، ہدیے تقسیم نہیں ہوتے، تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے فلاں کو یہ چیز دینی ہے، فلاں کو یہ چیز دینی ہے، فلاں سے مشورہ کرنا ہے، تو یہ ہدیے کیسے محبتیں پیدا کریں؟ تو 2 ڈھائی مہینے گزر جاتے ہیں، پھر ہدیے پہنچتے ہیں لوگوں کے پاس، تو کیوں نہیں دیے تھے بھائی فلاں بات کیے جاتے کہتے اب کریں۔ تو یہ ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ سب
مفاسد پیدا ہو رہے ہیں رسوم رواج کی پابندی کرنے. تو اس لیے جو کرنے کا کام تھا وہ صرف یہ تھا کہ حاجی سے دعا کی درخواست یا ان کو رخصت ہوتے ہوئے زیادہ ان کو رخصت کر دیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ قافلے جاتے تھے تو شہر کے حد تک مشایعات ہو جاتی تھی، یعنی ان کے ساتھ چل کر انہیں رخصت کیا جاتا ہے کہ چلو بھائی شہر کی حد ختم ہونے تک ان کے ساتھ چلے گئے، پھر انہیں رخصت کیا اور اس میں وہ اپنی سواری لے کر جاتے تھے اگر سواریوں پر جاتے تھے. یہ نہیں کہ جو حاجی ہے وہ ان کے لیے انتظام کرتا ہے. جیسے یہاں ہوتا ہے کہ حاجی 2 بسوں کا انتظام کرتا ہے، ایک میں عورتیں ہوتی ہیں ایک میں مرد ہوتے ہیں اور یہ سارا خرچہ حاجی کے گلے پڑتا ہے. تو وہ یہاں وہاں وہ نہیں ہو سکتا، وہ حاجی کو چھوڑنے جاتے تو خود اپنا خرچہ کر کے جاتے، اپنی سواری پہ چلے جاتے اور شہر کے باہر چھوڑ کر پھر آخری مسافہ کر کے واپس آ جاتے. تو اس حد تک بھی گنجائش ہے کہ اگر چھوڑنا ہے تو خود چلے جائیں، ایئرپورٹ تک چلے جائیں اپنے پیسوں سے اور اس کو چھوڑ کر رخصت کر کے آ جائیں. باقی حاجی خود اہتمام کرے لوگوں کو دعوتیں دے دے کر، اس میں پھر بڑی پریشانیاں ہیں اور رسوم اور رواج کی پابندی. تو حاجی صاحبان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے انتظام نہ کریں، اہتمام نہ کریں، اور جن کو اس قسم کی دعوت آئے وہ اس قسم کی دعوت میں شرکت ہی نہ کریں کہ بھئی کل آپ حج میں جائیں گے پھر آپ کو بھی یہ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ حاجی ناراض ہوگا کہ ہم نے تو 2 بسیں کی تھی، یہ آ گئے تھے اور یہ ہمیں بلا ہی نہیں رہے، دیکھو اکیلے جا رہے، پھر ناراضگیاں بڑھیں گی. رسوم اور رواج کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے. تو جتنی رسوم رواج ہیں ان کا انجام دلوں کی رنجش اور دلوں کا توڑ. دل ٹوٹتے ہیں، رنجشیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں ان رسوم اور رواج کی پابندی اور سادگی کے ساتھ کام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں. تو ہمارے نبی کا ہر عمل سادگی والا ہے. لہذا جب حاجی جائے تو یہ کوئی ان چوچلوں میں نہ پڑے اور جو رخصت کرنے والے ہیں وہ دعا کی درخواست کر دیں اور جو ہے زیادہ ان پر اپنے خرچے سے جا کر چھوڑ کر آ جائیں بس، اور دعا کی درخواست کر دیں اور ہار وغیرہ نہ ڈالیں، بلکہ اس کی جگہ ان کے لیے صدقہ کریں حاجی صاحب کے لیے اور ان کو بتا دیں کہ بھئی دیکھو ہم نے آپ کو ہار نہیں ڈالا، ہار کی جگہ ہم نے رقم صدقہ کر دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ برکت سے آپ کے سفر کی میں آسانی کرنا. تو حاجی کو زیادہ خوشی ہوگی. کئی ساتھیوں نے یہ بات بتائی کہ بھئی ہم حج پہ گئے تو ہمارے فلاں دوست نے ہمیں یوں کہا کہ ہم نے ہار اس لیے نہیں ڈالا کہ ہم نے صدقہ کر دیا آپ کی طرف سے، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، دل خوشی سے بھر گیا. صدقہ کرنے والے کا دل بھی خوش ہے اور جس کو بتایا اس کا دل بھی خوش ہے. اور ہار ڈالنے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ان تمام رسوم اور رواج جیسے دعوتوں کا سلسلہ چلتا ہے سے بھی بچنا چاہیے، ایک بڑا اہتمام دعوت کا کرنا سے بھی بچنا چاہیے، اور پھر جانے کے لیے بسوں کا اہتمام کرنا سے بھی بچنا چاہیے، اور جو ہے یہ واپسی میں وہاں سے وزن سے زیادہ جتنا وزن الاؤ ہے اس سے زیادہ سامان خرید کے رشوت دینا اس سے بھی بچنا ہے. ان تمام باتوں سے بچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے خالی آئیں، وہاں سے بہت کچھ لے کر آنا ہے، زندگی کو بدل کر آنا ہے کہ اب تو ہم جنت والے اعمال میں موت لگے. ایسی تبدیلی لے کر آنی ہے. وہ تبدیلی ان رسوم رواج کی پابندیوں کے ساتھ نہیں ہے، اور رسوم اور رواج سے بچیں گے تو یہ تبدیلی آئے. لہذا دیکھ لیجیے کیا کیا فضائل ہیں حج پر، کیا کیا اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں. تو یہ حج کی عبادت معمولی عبادت نہیں ہے. زندگی بھر میں آپ ایک مرتبہ موقع ملتا ہے اور اس کو ہم رسوم اور رواج کی بھیٹ چلا کر کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو دیکھیے یہ جو حدیث آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی شہوت کی باتیں نہ کی، احرام کی حالت میں شہوت کی باتیں بھی نہ ہیں. اور عجیب بات ہے ساری دنیا کا حسن و جمال وہاں جمع ہے. ساری دنیا کا حسن و جمال، ہر قسم کی عورتیں وہاں موجود ہیں. اب حاجی کے لیے یہ ہے کہ رفث نہ کرے. اب ان مناظر کو دیکھ کر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے
اور حدیث میں ہے کہ نہیں کرے کوئی کام ایسا، دیکھیے کتنی پابندی۔ اب حاجی کا حال تو یہ ہے، ہمارے اللہ معاف کرے کہ جمعرات کو فلائٹ ہے، تو بدھ تک تو وہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے بازار میں، بدھ تک وہ اپنی تجارت میں لگا ہوا ہے، لینا دینا اور سارا کام وہ کر رہا ہے۔ تو بدھ کے دن رات تک اس نے دکانداری کی ہے، اور اگلے دن جمعرات کو بیت اللہ پہنچ گیا اور بیت اللہ میں طواف کر رہے۔ تو جو نگاہیں اس کی یہاں غلط استعمال ہو رہی تھی وہاں بھی اسی طرح ہوگی۔ نگاہوں پر پردے اس نے لگائے کب؟ یہاں رہ کے تو مشق تو کی نہیں، تو کیا احرام کی چادریں باندھنے کے ساتھ ہی آنکھوں کی حفاظت آ جائے گی؟ وہ تو یہاں بھی عادت تھی اور اگلے ہی لمحے وہاں پہنچ گیا تو ایئرپورٹ پر بھی یہی حال ہوگا، اور پھر بیت اللہ میں پہنچ کر بھی اللہ حفاظت کرے وہی حال ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ بچنا ہے اس سے، تو کیسے انوار ملیں گے برسات میں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہو کہ ایک ہفتے پہلے اپنی تجارت چھوڑ دیں، ایک ہفتے پہلے اپنی ملازمت سے چھٹی لے لیں، اور ایک ہفتے کیا کرے؟ ایک ہفتے گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ گھر جائے، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ مسجد جائے، مسجد میں بیٹھ کر اعمال کرے، دیر تک قرآن پڑھے، نوافل پڑھے، اور گھر میں بھی قرآن لے کر بیٹھ جائے، دعائیں کرے، حج کے فضائل کی کتابیں پڑھے، مسائل کی کتابیں پڑھے، ایک ہفتہ مشق کرے نگاہوں کی حفاظت کی، نماز میں دل لگانے کی، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت میں دل لگانے کی مشق کرے۔ مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، گھر سے مسجد، اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ تو آپ یہاں مشق ہو گئی، اور بیت اللہ جائے گا تو بس وہاں نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور بیت اللہ سے باہر آنے کا جی بھی کرے گا کہ وہ تو بیت اللہ میں بیٹھا رہوں بس، کیونکہ مشق کر لی۔ اب یہاں تو مشق ہے نہیں، جمعرات کو فلائٹ ہے تو بدھ تک تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، بھاگ کے دکان پہ آ رہے ہیں، زور کی نماز پڑھی بھاگ کے دکان پہ آ گیا، عصر کی نماز پڑھی بھاگ کے دکان پہ آ گیا، عشاء پڑھ کے بھاگ کے دکان پہ آ گیا، فجر پڑھ کے بھاگ کے گھر آ گیا۔ اب یہ ساری تو مسجد میں بیٹھنے کی عادت تو بنی نہیں، تو بیت اللہ میں بیٹھنے کی کیا عادت بنی؟ لہٰذا وہاں بھی یہی ہوگا کہ جلدی سے مسجد سے باہر آئے، ہر نماز کے بعد باہر جاتے ہیں بیچارے لوگ، اور پھر ہوٹل پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، آنے جانے میں ہی وقت پورا ہو جاتا ہے۔ بیت اللہ میں بیٹھنے کی اور زیادہ موقع ہی نہیں ملتا، فرض نماز ادا کرنی، دل خوش ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لی اور وہی نمازیں پڑھ لی بھائی، اور نگاہوں کی حفاظت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث اور قرآن کی آیت بھی یہی ہے کہ من حج فلم یرفث، کہ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو رفث نہ ہو، اور رفث کب نہیں ہوگا؟ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی، جب نگاہوں کی حفاظت ہی نہیں ہوگی تو فوراً رفث میں مبتلا ہوگا، بیوی ساتھ کی بیوی سے باتیں شروع کر دے گا کہ ساری دنیا کا حسن و جمال وہاں موجود ہے، ساری، اور عام طور پر دوسرے ملکوں کی عورتوں کے چہرے کھلے ہوتے، انڈونیشین، ملیشین، مصری، اور کون کون سے ملک کی عورتیں نہیں آتی ہیں۔ تو اب نگاہوں کی حفاظت تو ہے نہیں حاجی صاحب، اور جتنے ملنے والے آ رہے ہیں وہ کوئی بھی یہ مذاکرہ نہیں کرے گا حاجی صاحب سے کہ بھائی دیکھو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا، ہاں ایسے تو کوئی نہیں، کوئی ہدیے دیں گے، تحفے دیں گے، ہار پہنائیں گے، سب کچھ کریں گے، اور بھائی وہاں کی رنگ روشنیوں کی باتیں ہوں گی، رنگینیوں کی باتیں ہوں گی، اتنا حرم وسیع ہو گیا، حرم میں یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے، یہ باتیں ہوں گی، مادیت کی باتیں ہوں گی، اور تو کوئی تذکرے نہیں ہوں گے۔ تو پہلے ہی بات حضور فرما رہے ہیں کہ رفث نہ ہو، اور رفث کب نہیں ہوگا؟ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ تو نگاہوں کی حفاظت کا مذاکرہ تو یہاں حاجی صاحب نے کسی سے کیا نہیں، نہ کسی نے حاجی صاحب سے کیا۔ پھر ولم یفسق، کوئی گناہ نہ کرے، وہاں گناہ بھی کوئی نہ کرے۔ رجا، تو اب یہ جب دو کام نہیں کرے گا، اس کو فضول نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، حالانکہ کیا ہوگا وہاں رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو جھگڑا بھی ہو جاتا ہے حاجی صاحب، اور بہت کچھ گناہ کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو فرمائے کہ اگر یہ نہ ہو تو رجا
لوٹے گا کا یومن ولدت امہ، ایسا جیسے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنما، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کر۔ اگلی روایت میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ للعمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے سے دوسرے عمرے تک بیچ کے سارے گناہ معاف ہو جائے، یعنی ایک عمرہ کیا پھر اگلا عمرہ کیا تو اگلا عمرہ بیچ کے سارے گناہوں پر کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور وہ حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور اللہ سے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ کیا ہوا حج، لیس له جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، یعنی وہی بات کہ پھر اس کی زندگی جنت والے اعمال میں لگ جائے گی اور گناہوں سے وحشت ہونے لگے گی، گناہوں سے بھاگنے لگے گا، نیکیوں میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ اور حج کے بعد اللہ معاف کرے خریداری شروع ہو جاتی ہے، بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے تو بھئی اب واپسی ہے، اب جلدی جلدی خریداری کرو گے، جلدی واپسی ہے، حج ہو گیا تو فارغ ہو گئے، خریداری شروع ہوگی۔ اور یہاں یہ ہے کہ حج کا بدلہ جنت ہے، تو جنت والے کاموں میں تو لگ نہیں رہا، یعنی کثرت سے طواف شروع کر دے، کثرت سے بیت اللہ میں بیٹھا رہے، یہ تو طبیعت لگ ہی نہیں رہی۔ پھر اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاج والعمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے وفد اللہ کا وفد ہے، ان دعوہ اجابہم، اگر یہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، اس کی وجہ سے ان سے دعاؤں کی درخواست کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ، اگر یہ بخشش طلب کریں تو غفر لهم، اللہ تعالیٰ ان کو بخش۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جس کے لیے بخشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش کرے گا، جس کے لیے مغفرت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب دعا مانگی کہ یا اللہ حاجی کی بخشش فرما، اور جس کے لیے حاجی بخشش کی دعا کرے اس کی بھی بخشش فرما۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا حضور نے فرمائی کہ حاجی کی بھی بخشش فرما، تو حاجی کے لیے حضور کی دعا لگ گئی، اور جس حاجی نے لوگوں کے لیے دعا کی اس کو بھی حضور کی دعا لگ گئی، تو یا اللہ جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے اس کی بھی بخشش کرے، لہذا حاجیوں سے دعا کی درخواست ضرور کرنی چاہیے۔ ان استغفروہ غفر لهم، باقی ان سے کوئی چیزیں وہاں کی نہیں منگانی چاہیے کہ بھئی میرے لیے وہاں سے یہ لا دینا، میرے لیے وہ لا دینا، فانی چیزوں تو نہیں مانگو، وہاں سے یہ بھی چیزیں مانگنی کہ بھئی دعا کر، لا فانی چیزیں منگواؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت الحاج، جب تو حاجی سے ملاقات کرے فسلم علیہ، اس کو سلام کر، وصافح، اس سے مصافحہ کر، ومرہ، اور اس کو یہ بات کہے کہ ان یستغفر لک، کہ وہ تیرے لیے بخشش طلب کرے، یعنی جب حاجی واپس آ جائے تو اس کو کہو کہ وہ میرے لیے استغفار کر دے، میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ قبل ان يدخل بیتہ، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے فإنہ مغفور لہ، اس لیے کہ وہ بخشایا کہ بخشش ہو چکی ہے، لہٰذا جس کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا اس کی بخشش ہوگی۔ تو دیکھیے یہ آداب ہیں، اگر ان آداب کی رعایت کی جائے تو حج کا سفر بڑا قیمتی ہو جائے گا، زندگی بدل جائے گی، اور جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کا کہا تھا ان کی بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ ایک حاجی 400 افراد کی بخشش کروائے، 400 آدمیوں کے ہاتھ میں اس کی شفاعت قبول ہو، اس لیے بھائی ان باتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ اثرات عالم سے آپ کے بیت میں آپ کے ارشاد جمع ہونے، یا اللہ
سب کی حاضری کو مقبول بنا دیجیے، مبرور بنا دیجیے۔ جن کو اتنی حاضری نہیں ہے ان کے طلب صادق کو قبول فرما لیجیے، ان کے لیے بھی غیر سے اسباب بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے ہر سال کی حاضری کو مقدر میں لکھ لیجیے، ہر سال کی حاضری ہمارا مقدر بنا دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین کے برکات انوار ہر حاجی کو نصیب فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، ہمیں آپ کی عبادت جس طریقے سے کرنی چاہیے اس طرح کرنے کی سعادت نصیب فرما دیجیے، ہر عبادت کو آداب کی رعایت کے ساتھ کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم رسوم اور رواج میں پھنس چکے ہیں، سر سے پیر تک ڈوب چکے ہیں، یا اللہ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، آپ کی عافیت کے ساتھ ایسے اسباب بنا دیجیے کہ ہم رسوم اور رواج سے بچ جائیں۔ کہ اللہ ہر عبادت خالص آپ کی رضا کے جذبے کے ساتھ ہو جائے، ہر عبادت کے انوار برکات ہمیں نصیب ہو جائیں۔ یا اللہ اس سعادت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سے جو بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، جو گستاخیاں ہو جاتی ہیں، سب معاف فرما دیجیے۔ آپ کے گھر میں جو بے ادبی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے میں جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، سب معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی پر بھی گرفت نہ فرمائیے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، کروڑوں درود و سلام ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیجیے۔ آج جمعے کا دن گزرا ہے، اطراف عالم سے کتنے لوگوں نے درود و سلام حضور تک پہنچائے ہیں، یا اللہ اور فرشتوں نے جتنے درود و سلام حضور کو پہنچائے ہیں سب آپ کے علم میں ہیں، ان کی تعداد کو کروڑ کر کے بڑھا کر ہماری طرف سے ہمارے آقا پر وہ سارے درود و سلام پہنچا دیجیے، ہمارے آقا کو ہم سے مسرور فرما دیجیے، ہمیں اپنے محبوب کا کامل اتباع نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور کی ہر سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، ہر سنت کا پورا عمل کرنے والا بنا دیجیے، ہمیں سستی سے کوتاہی سے بچا لیجیے، ہر ایسی کوتاہی اور سستی سے بچا لیجیے، ہر ایسی غفلت لاپرواہی سے بچا لیجیے جو سنت سے محروم کر دے، سنت پر عمل کی ہمت نہ رہے، ایسی کیفیت سے بچا لیجیے۔ وہ ذوق، وہ شوق، وہ جذبے دے دیجیے کہ ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، ایسے دل کی کیفیات بنا دیجیے، سنت پر عمل کا ذوق دے دیجیے، شوق دے دیجیے، سڑک اور جذبہ صادق دے دیجیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے دل کی سیاہی کو دھو دیجیے، ہمارے دل کے نفاق کو دھو دیجیے، ہمارے حال ذات پر رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک سے بدامنی کو ختم فرما دیجیے، جتنی فساد اور گزار کی شکلیں نظر آ رہی ہیں ان سب کو سدھار میں بدل دیجیے، آپ قادر مطلق ہیں۔ یا اللہ ہر قسم کی امن اور سلامتی عطا فرمائیے، ہر قسم کے گزار کو ختم فرما دیجیے، سدھار کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، نیک والے حکمراں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بجلی کی قحط سے بچا لیجیے، پانی کی قلت سے بچا لیجیے، گیس کی قلت سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ان نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائیے، بارش کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا دیجیے، باران رحمت بنا دیجیے، نفع والی بارش بنا دیجیے، بارش کے نقصانات سے ہمارے شہر والوں کی، ہمارے ملک والوں کی پوری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے نقصان سے پوری حفاظت فرمائیے، اور بارش سے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیجیے، بارش کو نفع والی بارش بنا دیجیے، رحمت والی بارش بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ کے عذاب کی شکل نہ بنائیے، آپ کی رحمت کی شکل بنا دیجیے، ان بارشوں کو ہمارے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے، کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، آپ سے دینے والا بنا دیجیے، اپنے گھر کا بھکاری بنا دیجیے، اپنے در کا منگتا بنا دیجیے، اپنے در کا سوالی بنا دیجیے۔ یا اللہ محروم فرمائیے، بہت سے لوگوں کی دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، کیسے مشکلات میں لوگ گھرے آپ سب سے واقف ہیں، ان کی مشکلات کو حل فرما دیجیے،
ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کو سکون اور چین عطا فرمائیے، سب کو راحت اور ٹھنڈک قلب کی عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو سکون قلب عطا فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے سب کی حفاظت فرمائیے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے انہیں بہتر جوڑ والے رشتے عطا فرما دیجیے، والدین کی فکروں کو دور فرمائیے، والدین کو بچوں کی خوشیاں دکھلا دیجیے، بچیوں کی خوشیاں دکھلا دیجیے۔ یا اللہ رحمتوں کے فیصلے نازل فرمائیے، اپنی ناراضی اور عذاب کے فیصلوں سے واپس لے لیجیے۔ یا اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ ہم سب کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، 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 نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته۔